تجھے یہ پیام درمیان موجود ہیں. تھوڑا سا اس تعارف کرانا چاہوں گا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہلی ہستی ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی جڑ قائم ہوئی. 92 ہجری میں ملتان فتح کیا محمد بن قاسم. لیکن اس کے بعد یہاں ایک عجیب سا اسلام مسلمان تو نہیں تھے، کہتے تھے مسلمان ہیں، حرام پاک، ان کا یہاں اقتدار ہوا. اس سے اور اتنا فساد قتل و غارت، اس کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہستی کو وجود بخشا جہاں اس کا بہت آخر ازالہ ہونا ہے. پھر محمود غزنوی نے یہاں حملے کیے. 17 صرف پنجاب کو اپنی حکومت میں شامل کیا. باقی فتوحات تھیں، اسلام کی کوئی ایسی بنیادی ایسی کوئی جڑیں قائم نہیں ہو سکی ان کے ہاتھوں سے. تو 430 ہجری میں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے اپنے شہر کے امر پر تشریف لائے اور پنجاب میں ان کے ذریعے سے اسلام کی نشر و اشاعت کا سب سے پہلے مضبوط کام ان کا 465 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی لاہور تدفین. تو اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے 4 سلسلے یہاں چلے ہیں. چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، صوفیہ ہے. جس میں نے ان کی ترتیب بتائی ہے ایسے ہی ان کے فوائد ہیں. سب سے زیادہ جو اس علاقے میں فقہ صغیر میں جو خدمات ہیں وہ مشائخ چشتیہ ہیں، پھر مشائخ نقشبندیہ ہیں، پھر مشائخ قادریہ ہیں اور پھر مشائخ سہروردیہ ہیں. اور خواجہ ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر وہ چشت کے تھے، اس سلسلے کا نام چشتیہ کا. عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 588 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے اور لاہور آئے. یہاں 40 دن گزارے. حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقبہ کیا اور ان کا یہ مشہور شعر ہے گنج بخش فیض اعظم مظہر نور خدا ناپسارا پیر کامل کامل آغا رحمہ. وہاں وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں آپ نے 40 دن قیام فرمایا. تو یہ زمانہ پرتھوی راج کا تھا جب وہ اجمیر تشریف لے گئے. پھر پرتھوی راج چوہان، میں یعنی ہمارا جو قبیلہ ہے اسی چوہان نسل میں سے ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا خواجہ صاحب کے تھا. پرتھوی راج جو تھا اس کے بچوں میں کچھ مسلمان ہوئے خواجہ صاحب، ان میں سے ہمارا بھی ایک راجہ تھا، تور اس کا نام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک مضبوط بنیاد کو قائم کیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ آپ کے دلی میں جانشین بنے. میں مختصر مصرع کو گزارتا جا رہا ہوں. تو 536 عیسوی میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال. تو ان کی جگہ کو پھر سنبھالا خواجہ بختیار نے. یہ سب سادات معین الدین چشتی بھی سادات میں سے اور قطب الدین بختیار سادات میں سے. تو وہ ملتان تشریف لائے مشائخ سہروردیہ سے ملنے. تو وہاں بھی غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ پہ نظر پڑی. اس کو 20 سال عمر تھی. مسجد میں ان کو دیکھا کتاب پڑھ رہے تھے. تو اس میں انہوں نے وہ چوپڑ دیکھ لیا تو ان کو دعوت دی کہ تم میرے پاس دیکھ جاؤ. پھر وہ دلی تشریف لے گئے. وہاں ان کی تربیت میں رہے، خلافت ملی. تو فرمایا کہ تم بجودھن جس کو آپ پاک قدم کہتے ہیں وہاں جاؤ. وہ تو ملتان کے تھے. خواجہ غلام فرید یہ فاروقی ہیں. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فاروقی نسل سے حضرت رضی اللہ عنہ سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے. تو پاک قدم بہت بڑا سرحدی شہر تھا، بہت بڑا سرحدی شہر. اور
مضبوط گورنر کو وہاں لگایا جاتا تھا بیرونی دشمنوں سے بچاؤ کے لیے. یہ زمانہ تاتار کے حملے بہت زیادہ تھے، گوروں کے، تاتاروں کے حملے. تو ملتان اور نیپال کو بڑی مرکزی جگہ تھی جہاں ایک بڑی مضبوط فوج رکھی جاتی تھی اور مضبوط گورنر رکھا جاتا تھا، چونکہ تاتاریوں کے سارے حملے ادھر سے ہی ہوتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو دو ہستیوں سے جاری فرمایا. ایک ان کے بھانجے علاؤالدین صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سلسلہ چلا چشتیہ صابریہ، اور دوسرے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. یہ 20 برس کی عمر میں پہنچے پاکستان، اور اگلے ہی دن خواجہ صاحب نے ان کو خلافت دے دی، لیکن 1 سال اپنے پاس رکھا. خلافت اس سے اگلے دن عطا فرمایا، لیکن اپنے پاس 1 سال رکھا، اور 1 سال کے بعد پھر روانہ فرمایا دہلی کی طرف. حضرت کی پیدائش بدائیوں یہ ایک سادات خاندان ہے. بخارا میں جب مغلوں کے حملے ہوئے وہ وہاں سے لٹ پٹ کے آئے، اور ہندوستان میں لاہور میں قیام فرمایا. پھر لاہور سے ان کے دادا اور نانا ہجرت کر کے بدائیوں تشریف لے، وہاں حضرت کی پیدائش ہوئی. 636 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے. 5 برس کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. یہ مجھے ابھی وہ کتاب سے دیکھا، اس میں نسب نامہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا تو میں وہی آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کا پیدائشی نام ہے محمد. نظام الدین ان کو لقب ملا. غیاث الدین بلبل نے ان کو شمس الملک کا ٹائٹل دیا. شمس الملک نظام الدین کی آپ کے ٹائٹل ہے. نام آپ کا محمد ہے بن احمد بن عبداللہ بن علی بن حسن بن احمد بن ابو عبداللہ بن جعفر ثانی بن علی نقی بن محمد تقی بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی یا بن فاطمہ بنت محمد یا بن ابو طالب. لیکن حضرت محمد سے سلسلہ لے کے چلتا ہوں. بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن ربی بن غالب بن فاہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن خوبت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن طوس بن قنفال بن طبی بن عوام بن ناشر بن حزاب بن ملغاس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیف بن اخبر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایام بن مقصر بن ناحر بن سارق بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن اعبد بن سروق بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشال بن ادریس بن یرد بن مدهل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ خالقات سلسلہ نسل ہے. آپ کے خدمت میں پیش کیا جو بھی آپ نے مجھے کتاب دکھائی. تو یہ دور بڑی شورش کا دور ہے. مغلوں کے حملے اور بادشاہوں کی نااہلیاں. غیاث الدین بلبن کا دور تھا جب حضرت دلی میں تشریف لائے. غیاث الدین بلبن بہت نیک بادشاہ. اس کا ایک واقعہ بڑا زبردست ہے. شمس الدین التمش یہ بادشاہ وقت تھا. اس کے سامنے غلام پیش کیے گئے. انہوں نے اپنے پسند کے خریدنے تھے تو اس میں انہوں نے 20 غلاموں کی ایک لائن کر دی تو 19 پسند کر لیے. ایک چھوٹا تھا تو رنگوں کا اچھا نہیں, اس کو چھوڑ دیا. تو وہ جسے چھوڑ دیا وہ کہنے لگا التمش سے کہ آپ نے انہیں کیوں خریدا ہے؟ وہ کہنے لگا اپنے لیے. تو میں نے کہا مجھے اللہ کے لیے خرید لو. تو
یہ غلام التمش کے وفات کے بعد بیٹے اتنے صلاحیت والے نہیں تھے، اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ کو بنایا، اس نے بیٹھنڈا کے حاکم التونیہ سے شادی کی۔ التونیہ کی دلی کے ترک سرداروں سے ملتی نہیں تھی، تو لڑائی میں التونیہ بھی قتل ہوا، رضیہ بھی قتل ہوئی، پھر اس کے بیٹے کو بنایا گیا، وہ اتنا اہل نہیں تھا۔ تو یہ غلام جو رد کر دیا گیا تھا، یہ اتنے دنوں میں اپنے جوہر دکھا چکا تھا، تو ترک سرداروں نے اسے بادشاہ بنا کے غیاث الدین بلبل کے نام سے اس نے حکومت کی، اور یہ بہترین حکمران ثابت ہو، اور اس نے ترکوں مغلوں کے حملے تابڑ توڑ سارے ناکام بنائے۔ اس کا جانشین کا محمد ملتان کا حاکم تھا، وہ مغلوں کی لڑائی میں شکست ہو کہ مغل بھاگ گئے تو یہ نماز میں مشغول ہو، تو چند مغل ہاتھ میں تھے وہ، یہ مغل مسلمان چکے تھے، یہ کافر نہیں، چنگیزی نسل لیکن کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن خون ریزی نکلی نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو نماز پڑھتے شہید کر دیا۔ تو اس کا بلبن پہ اتنا اثر ہوا کہ اسی دور میں چند ہفتوں میں اس کا انتقال ہوا۔ تو اس کا پوتا تھا کیقباد، وہ بادشاہ بنا، لیکن وہ بہت ہی نکما تھا۔ اس وقت حضرت کا زمان شروع ہو چکا ہے، نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تشریف لا چکا، تو اس کی عیاشیوں سے تنگ آ کر جلال الدین خلجی کا ایک سپاہی تھا معمولی عہدے پر، اس نے اس کو قتل کر کے حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ التمش جو تھا یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکڑی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی تھا اور خلیفہ بھی تھا۔ جب آپ کا جنازہ حاضر کیا گیا تو آپ کی طرف سے وصیت پڑھ کے سنائی گئی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر روزہ نہ قضا ہوئی ہو، کبھی تہجد نہ قضا ہوئی ہو۔ یہ دو چیزیں تو بہت لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ تیسری شرط کی کبھی اثر کی سنت غیر موقع وہ نہ قضا ہوئی، ایام کے سارے کر سکتے ہیں، تکبیر روزہ تہجد والے تو بہت تھے، تو سننا وہ اتنے دیر گزر گئی۔ تو کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا ایک شخص نے ایسے منہ چھپایا ہوا اور روتا ہوا باہر نکلا کہ میرے شیخ نے میرا راضی فاش کر دیا۔ اور جب اس نے مصلی پہ کھڑا ہوا تو لوگوں نے دیکھا وہ شمس الدین ان کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ میری آج تک تینوں چیزیں قضا نہیں ہوئی۔ انہوں نے خواجہ صاحب کا جنازہ پڑھایا ان کا مزار دہلی میں۔ تو جلال الدین کے بعد علاء الدین کی حکومت ہے، اس میں بھی حضرت وہاں موجود تھے۔ جلال الدین علاء الدین آپ کی بہت قدر کرتے تھے۔ علاء الدین جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا تھا قطب الدین مبارک، اس کا جو جانشین تھا وہ تھا نہیں خضر خان، تو اس نے حکومت پہ قبضہ کیا اور اپنے دو بھائی تھے دونوں قتل کیا، اور یہ بہت عیاش تھا، وہ بہت زیادہ گناہوں میں، یہ حضرت سے بڑی خار کھاتا تھا، اور کچھ کو علماء جو تھے وہ حضرت کی شہرت کو دیکھ کر آپ کے خلاف ہو گئے تھے، تو آپ کی محفل میں سما ہوتا تھا، وہ اس پر فتوے لگاتے، وہ کاٹتے، انہیں ان کے اخراج کا حکم دے نکال دیا، ان کو دلی سے نکال دیا۔ اگلے دن اس کا پیشاب بند ہوا اور وہ بے حال 3 دن گزر کر پیشاب نہیں آیا، تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ درویش سے جا کے کہو میرے لیے دعا کرے، میں مرتا ہوں۔ تو اس کی ماں خود آئی کہ میرا بچہ مرتا ہے، اس کے لیے دعا کرے۔ فرمایا اسے کہا وہ ساری سلطنت میرے نام کرے پھر دعا کرو۔ تو اس کی ماں نے جا کر کہا وہ تو یہی ہے، کون سے کہو میں اس مصیبت سے نکل جاؤں، ساری حکومت لے۔ ماں نے آ کر کہا کہ اس سے کہو ایک تحریر تیار، اس پر مہر لگائے، اپنے سائن کرے اور اپنے گواہوں کے سائن کرے، پھر وہ تحریر مجھے دکھاؤ، پھر میں دعا کروں۔ تو اس نے کہا مجھ سے سب کچھ لے لو، مجھے نہیں چاہیے حکم، میرا پیشاب خارج ہو، لاؤ۔ تحریر نکل گئی، اس نے مہر لگائی، سائن کیے، گواہوں کے سائن ہوئے۔ وہ ماں بھاگی بھاگی گئی کہ حضرت تو دیکھ کے مسکرائے اور کہا کہ
بس اس کو بتانا کہ تیری حکومت کی قیمت میں چند قطرے پیشاب ہے اور یہ واپس لے جا، اس کے سامنے جا کے پھاڑ دینا، اس کا پیشاب چالو ہو جائے واپس بیٹے کے سامنے جا کے پھاڑ کے جو پھینکا تو اس کا پیشاب چالو ہو جائے۔ تو اس کے بعد اس کو اس کے غلام نے قتل کر دیا، خسرو خان تھا، وہ ہندو سے اوپر سے مسلمان ہو گیا تھا، اندر سے منافق تھا، گجراتی تھا۔ تو اس نے حضرت کو بہت تنگ کیا اور ہندوؤں کو بہت چڑھایا، نظام الدین کو بہت اس نے اجاڑا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر غیاث الدین تغلق، یہ دیپال پور کا گورنر تھا، یہ سنا کہ اس طرح کو پریشان کر رہا ہے، اس نے آ کر چڑھائی کی اور اس کو ختم کیا، قتل کیا، آپ کی عزت کو بحال کیا۔ لیکن وہ علماء کے چکر میں آ کر وہ بھی مخالف ہو گئے۔ تو ایک مہم سے واپس عرب نے کہا کہ شیخ کو کہہ دو کہ میرے آنے سے پہلے دلی چھوڑ دو۔ تو انہوں نے فرمایا جب آئے گا تو پھر چھوڑ دیں۔ تو اس کا بیٹا تھا محمد تغلق، وہ اس نے اپنے باپ کے استقبال میں جب بڑی فتح کر کے آ رہا تھا، دلی سے باہر ہی نے ایک عمارت تعمیر کروائی، ان کے لیے ضیافت اور کھانا اور ہاتھیوں کا کھیل۔ اور چونکہ وہ جلدی میں ساری عمارت بن گئی، ابھی وہ اس زمانے کا جو سیمنٹ تھا اس نے ابھی جگہ نہیں پکڑی تھی کہ بادشاہ پہنچ گئے، کھانا ضیافت ہوئی، ہاتھیوں کا کھیل پیش کیا۔ وہ ہاتھیوں کے کھیل میں جو وہ ان کے دھمالے اور دھما چوپڑی میں وہ ساری بنیاد ہل گئی، دیواریں ہل گئی اور چھت جو گری تو غیاث الدین تغلق اسی میں دب کے مر گیا۔ اسے دلی میں آنا نصیب نہیں ہوا، تو دلی میں آنا نصیب۔ تو پھر محمد تغلق آپ کے قدردانوں میں تھا، لیکن حال یہ کھاتا تھا کہ آپ کا لنگر بہت بڑا چلتا، مولوی تو سے وکیل ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کا لنگر چلتا تو بادشاہوں کی طرح۔ درویش کہاں سے اتنے لنگر چلا تھا؟ پتہ نہیں کہاں سے چلا تھا۔ اس کا راشن پانی بند کرو، سارے دلی والوں کو کہتے کہ ان کو کوئی سودا نہ دیا جائے۔ تو وہ خانقاہ کے خدام نے آ کر کہا حضرت وہ تو ہمارا بھائی پاڑو، ہمارا راشن پانی بند کشا، کل سے دکانوں پکایا جائے۔ راشن میں نے کہا للہ کہا تھا۔ اب محمد تغلق کو پتہ چلا کہ راشن بھی بند ہے اور کام دگنا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کو سمجھتا ہوں، میں نے کہا اس کے مقابلے میں میرا لنگر تیار جنہوں نے دلی سے کوئی 10 نہیں دلی سے اب تو مل گیا، لیکن ان کو 10 میل کا فاصلہ تھا۔ تو اس نے کہا میرا لنگر تیار کرو، تو لوگوں سے کہو کہ میرے لنگر پر آ کر کھائیں، تو درویش کے لنگر پہ مت جائیں۔ بہت شاہی طاقت تو یقیناً بہت زیادہ، اس نے بہت بڑا لنگر تیار کیا، دیویں حسابوں چڑھا دی۔ جب سب کچھ تیار ہوا تو ایک ہوا کا بگولا اٹھا، یہ حضرت کا لنگر نہیں، یہ اس کا لنگر۔ اس نے اس کے خیموں کو اکھاڑا، شامیانوں کو اکھاڑا، دیووں کو ہوا میں اڑا کے پلٹا کے وہ مارا۔ یہ لنگر اسی طرح اور وہ لنگر ہوا میں اڑ گیا۔ تو محمد تغلق نے ڈرا کہ نہیں یہ تو کوئی اور چکر ہے۔ پھر وہ آپ کا بڑا قدردان ہو گیا، آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ محمد تغلق کے دور میں 725 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مشائخ سہروردیہ کے آخری بہت بڑے صدقے سرتاج تھے، وہ تشریف لائے محمد تغلق کی دعوت پر۔ حضرت سے ملاقات ہوئی تو جب انہیں جانے کا ارادہ کیا تو فرمایا ابھی رک جاؤ، روک۔ 1 سال گزر گئے، 1 سال کے بعد پھر انہیں اجازت چاہیے، کہا نہیں ابھی رک جاؤ۔ 1 سال اور گزر گئے، پھر انہیں اجازت چاہیے، کہا نہیں ابھی رک جاؤ۔ پھر سال کا آخر آ گیا تو مرض الموت شروع ہو۔ تو جب وہ آخری لمحات آئے تو ان کو بلوایا کہ میں 3 سال سے تمہیں اس لیے روک رہا تھا کہ میرا جنازہ تمہیں پڑھانا ہے، اس لیے تمہیں روکا ہوا۔ تو پھر آپ کے وصال کے بعد شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور محمد تغلق
جنازے کو کندھا دے کر قبر تک خود لائے، جہاں کا مزار شریف ہے، یہاں تالاب تھا، اس کے چاروں طرف خانقاہ کے کمرے، یہ تالاب وضو وغیرہ کے لیے تھا۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ مجھے آسمان کی چھت تلے دفن کرنا۔ تو پھر ان سے کہا کہ کہاں؟ تو آپ نے خود فرمایا کہ حوض کو بھر دینا اور یہاں میری قبر تیار کرنا۔ پھر محمد تغلق آیا تو اس کو بتایا کہ اس نے فوراً اپنے آدمی لگا کر ساری جگہ کو صاف کر کے اور پھر وہ آپ کے جنازے کو کندھا دیا، قبر تدفین میں شریک ہوا۔ تو یہ مختصر سی میں نے آپ کو نظامی صاحب کے خاندان کی کہانی سنائی ہے، اور ابھی بہت باعث فخر ہے کہ آگے تشریف لائیں تو جن چند دعائیہ کلمات فرما کر دعا کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعارف تو حضرت نے فرمایا اور بہت ہی مختصر باتوں میں بہت کام کی اور پوری بات بیان کر دی۔ میں تو ایک بہت چھوٹا خادم ہوں، نسبت پہ فخر ہے، وہ پہلے بھی میں حضرت سے عرض کر چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی کہہ دیتا ہوں، تقدیر محبت بھی کہاں جا کے اڑی ہے، تقدیر محبت بھی کہاں جا کے اڑی ہے، میں بندے پرعیب وہ محبوب الہی۔ حضرت محبوب الہی کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہیں، اور جو آج پوری دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے تبلیغی مشن کا اور اسلام کا، یہی وہ مرکز ہیں جو سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اور آج یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تعارف کے بغیر پوری دنیا جانتی ہے، چونکہ صوفیزم کے حساب سے حضرت سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مرکز ہے، اور جیسا آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں جو تبلیغی مرکز ہے وہ بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے ہی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ نام وہ نام ہے جس کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سب لوگ کیا جانتے ہیں۔ میں حضرت صاحب کی کافی عرصے سے تقریر سنتا رہا ہوں، اور مجھے بڑی خواہش تھی کہ آپ سے میں ملاقات کروں، اور مگر میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں۔ لاہور میں آتا ہوں، میں 1 روز کے لیے 2 روز کے لیے آتا ہوں، چلا جاتا ہوں، اس میں وہ نہیں ہوا، مگر ہر چیز کا وقت مقرر ہے شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سال آپ حج میں تشریف لے گئے تھے، انہی کے کیمپ کے قریبی میرا بھی کیمپ تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ تشریف رکھتے ہیں، تو میں گیا تھا وہاں، تو اتفاق سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو میں اپنا کارڈ چھوڑ آیا تھا کہ میں ملنا چاہتا تھا۔ تو پھر وہ کارڈ تھوڑا دیر کے بعد ملا آپ کو، تو آپ نے مجھے فون کیا، تو میں اس وقت مدینہ شریف میں تھا، آپ مکہ شریف میں تھے، تو اسی سلسلے میں بات ہوئی کہ میں تو آ رہا ہوں پاکستان 26 تاریخ کو، تو میں نے اپنا پاکستانی نمبر دے دیا تھا حضرت کو، تو حضرت نے کل 26 تاریخ کو مجھے فون کر لیا۔ ان کی بڑی کمال کی بات ہے، بڑی محبت کی بات ہے، بڑا حسن اخلاق کی بات ہے۔ تو مجھے جانا تھا اسلام آباد، تو میں نے یہ پروگرام بنا لیا، اسی توسل سے آپ سب لوگوں سے بھی ملاقات ہو گئی، اور بہت اچھا لگا یہاں آنا۔ تو میں آپ کو اس دربار کی نسبت سے بھی اور دہلی کے ناطے بھی، انڈیا ہونے کے ناطے بھی آپ سب کو دعوت بھی دیتا ہوں انڈیا آنے کی، کہ آپ لوگ انڈیا تشریف لائیں، اور اس روحانی فیض سے آپ بھی فیضیاب ہوں، میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو ضرور یاد کریں۔ حضرت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی میں نے ابھی تک تقریریں سنی جو ہے، اس میں کسی طرح کی محبت ہی محبت اور پیاری پیار ہے۔ بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے کہ تقریر کرتے ہیں، اس میں کچھ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب میں یہ بات ہے، اور یہ ہر ایک کی اسی طریقے سے بات کرتے ہیں، ہر ایک کا دل جیت لیتے ہیں،
اور لوگ ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. میرے ساتھی ہیں کچھ لوگ، میں نے جب بتایا کہ میں جا رہا ہوں فیصل آباد اور اس طرح مولانا صاحب سے ملوں گا، تو وہ کافی لوگ بے چین ہو گئے کہ یار ہم بھی جاتے ہیں، مگر ہر ایک کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، شیڈول ہوتا ہے. تو ایک دو لوگ تو آ گئے ساتھ میں، مگر لوگ نہیں آ سکے. میں دعا کرتا ہوں کہ جناب مولانا طارق صاحب کی خانقاہ، یہ مدرسہ پھلے پھولے، اس سے جو فیض جاری ہے وہ اور فیض جاری و ساری رہے، آپ کی عمر دراز ہو اور آپ کا سایہ آپ سب کے اوپر قائم و دائم رہے. اور جو یہ مشن کا کام کر رہے ہیں، جو اسلام کا کام کر رہے ہیں، بغیر کسی نفرت کے، بغیر کسی تفریق کے، اللہ تعالیٰ ان کے کلام میں اور سوز پیدا کرے اور ان کی زبان میں اور اللہ تعالیٰ وہ وقت پیدا کرے کہ لوگوں کے دل کو جیت لیں اور لوگ اس صحیح راہ پہ چلیں. حضرت سلطان المشائخ محبوب اللہ کی تو بہت سے معاملات ہیں، بہت سی ایسے کلمات ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں، بڑے بڑے علماء نہیں سمجھ سکتے، مگر کچھ چیزیں ہیں جو دو چار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باوضو رہنا صحت اور روزی کی بہت بڑی دلیل ہے. صرف باوضو رہنا، انسان اگر باوضو ہر وقت رہے، یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت بھی تازہ وضو کر لے، تو بہت خوبیوں کی بات ہے. حضرت نعیم صاحب فرماتے ہیں کوئی تمہارے راستے میں کانٹے رکھے تو تم جواباً اس کے راستے میں کانٹے مت رکھو، تم بھی جواباً راستے میں کانٹے رکھو کہ تو مخلوق کو خدا کو پریشانی. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو کرنا ہی ہے آپ کو، یہ تو اسلام کے ستون ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر جو شکستہ دلوں کو راحت پہنچانا، اس کا اجر ہے. اور یہی کام ان بزرگان دین نے کیا. آپ کے دربار میں آج حضرت کو وصال کیے ہوئے 712 سال ہو گئے. آج بھی بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی وہاں آتی ہے. اور الحمدللہ جب آتے ہیں تو جب اللہ انہیں توفیق دیتا ہے تو اسلام بھی قبول کر رہے ہیں. یہ آج بھی مشن جاری ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں سے بھی کہہ دیا کہ تمہارا کام تو بتا دینا ہے، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں. تو آج بھی بہت بڑی تعداد ہے. اگر آپ ٹوٹل آمد لوگوں کی دیکھیں تو 50% غیر مسلموں کی ہے جو ان آستانوں پہ آتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے تو وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق بخشے، مگر توفیق بھی اسی کو بخشی جاتی ہے جو ہدایت کا طلبگار بھی ہو، تو اس کا طلب بھی ہونی ضروری ہے. حضرت نظام صاحب فرماتے ہیں جی بتا حضرت نظام صاحب فرماتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا بہتر ہے، بڑھاپے میں توبہ نہیں کرو گے تو کیا کرو گے. جوانی میں توبہ کرنا بہتر ہے، بڑھاپے میں توبہ نہیں کرو گے تو کیا کرو گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے حضرت نظام صاحب نے تعلیم لوگوں کو دی. میں بھی بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں الحمدللہ رمضان شریف کے اندر 1000 آدمیوں کی افطاری کا انتظام ہوتا ہے. 1000 پلیٹیں بنتی ہیں جو سب غریب امیر چھوٹے بڑے سب کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے. پورے درگاہ کے اندر دسترخوان لگ جاتے ہیں اور جمعرات کو تقریباً 3000 کے قریب ہوتے ہیں، اتوار کے روز تقریباً 1500 کے قریب ہوتے ہیں. اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو مسلمان تو ہیں ہی سب، مگر کافی لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو فروٹ لے کے آتے ہیں، کھجورے لے کے آتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، نہا دھو کے آتے ہیں باقاعدہ طریقے سے کہ ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں. اور جمعرات اور جمعے کی وہ سمجھتے ہیں اہمیت کافی نا، تو وہ جمعرات جمعے کو باقاعدہ مسلمانوں کی طرح ہی روزہ رکھ کے آتے ہیں، باقاعدہ سحری کرتے ہیں. کیونکہ جو روزے ہیں نا تو ہندوؤں کے تو بہت پہلے سے ہیں، ان کے برت کہتے ہیں، مگر ان کا سسٹم الگ ہے. وہ اناج نہیں کھا سکتے، جوس پی سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، سحری کا نہیں ہے. سحری کا فرق جو ہے وہ اسلام کے روزوں میں اور ان کے روزوں میں فرق دکھا ہے. تو وہ باقاعدہ سحری کرتے ہیں، اسی ٹائم سے مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے ہیں. اور جب مغرب کی نماز ہوتی ہے روزے کے بعد تو اسی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویسے ہی رکوع سجدہ کرتے ہیں جبکہ انہیں نماز وغیرہ نہیں آتی. اور جب اللہ انہیں توفیق دیتا ہے تو پھر کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیں نا آپ کہ کپڑا ہے اس پہ آپ پانی ڈالتے رہیے، صابن لگائیے تو میل تو کٹے گا ہی نا اس کا. جب وہ ایسی فضا میں رہیں گے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، تحریر میں بیان نہیں کر سکتے، وہ انسان محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک روز لائے کہ آپ لوگ وہاں پہ آئیں تو ایک ماحول کا اثر پڑتا ہے. آپ اس مدرسے میں ہیں،
اس مدرسے میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے خیالات کچھ الگ ہوں گے، باہر ہوں گے تو وہ خیالات الگ ہوں گے۔ ایسے ان آستانوں پہ یہ بزرگان دین جو ہیں، اولیاء اعظام ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، تو ان کے وہاں پہ آنے کی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب ہم وہاں بیٹھتے ہیں تو وہ رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے، تو جب وہ نزول ہوگا تو اس کے اثرات تو ہوں گے نا۔ تو جہاں بیٹھنے کے بعد جو سکون ملتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، جو دین کی طرف راغبت ہوتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت اور تمام نماز روزے کی طرف جو کیفیت ہوتی ہے، وہ آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک روز وہ کرے کہ آپ لوگ بھی وہاں تشریف لائیں اور وہاں کے فیض سے حاصل کریں۔ اور خصوصی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے مولانا جمیل طارق صاحب کے اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے اور اس مدرسے کو، اس خانقاہ کو اور اتنی ترقی دے کہ یہ چمن ہمیشہ پھلتا پھولا رہے اور یہاں سے لوگ فیض حاصل کرتے رہیں۔ یہ ثواب جاریہ ہے، یہ انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، جو کوئی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا، تو آپ کرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین۔ یا اللہ، جتنے بھی ہم حاضرین مجلس ہیں یا جو کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے، یا اللہ ان کی سب کی بھی حاجوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی حاضرین مجلس ان کے سب کے ایمان میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، گنبد خضر کی ظاہر سے مشرف فرما، نور محمد کو روشن فرما، بزرگان دین اولیاء الزام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ناگہانی پریشانیوں سے، حاسدوں کے حسد سے، شیطان کے شر سے ان سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمیں نماز میں، روزوں میں، حج میں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس میں ایک سرور پیدا فرما، ہمیں سچی محبت عطا فرما، ہمارے سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیروں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ کر دے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں رحمت کا معاملہ کر دے۔ یا اللہ، جن جن کے جو مقاصد ہیں، جو دین و دنیا کے معاملات ہیں، یا اللہ ان میں سب میں کامیابی، کامرانی، بلند اقبالیاں، صحت و سلامتی عطا فرما۔ الہی، وقت خوش، راحت دل آپ دیدہ عطا فرما۔ یہ بابا صاحب کی دعا ہے جو بابا صاحب نے حضرت محبوب اللہ کو عطا کی تھی۔ الہی، وقت خوش، راحت دل آپ دیدہ عطا فرما۔ الہی، وقت خوش، راحت دل آپ دیدہ عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دائم الفضل البریہ، یا باس اللتین بالعطیہ، ویا صاحب المواہب السنیہ، ویا دافع البلاء والبلیہ، صلی علی محمد وعلی آل برۃ النقیہ، واغفر لنا بالعشاء العشیہ، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی علی جمیع الانبیاء المرسلین وعلی الملائکۃ المقربین، وسلم تسلیما کثیرا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔